ایک اللہ والا مست ملنگ بابا کہیں جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جاتے جاتے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ راستے میں ایک درخت آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ جب سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں اسی درخت نے اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ اللہ، خواب کی دنیا میں جس درخت کے نیچے بابا جی سویا ہوا تھا، اسی درخت نے بابا جی سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی کمال کی بات ہوتی۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا، اوے میں تیرے جیسا بن جاؤں، پہلے اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی ہی کیا ہے۔ درخت نے کہا، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے نا تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے، نفع دے سکے۔ یہ سن کر بزرگ بڑا حیران ہوا۔ اللہ والا مست ملنگ بابا بڑا حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی، پھر تو جلتا کیوں ہے، لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تیرے اندر اگر اتنا ہی کمال ہے تو پھر مجھے بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا۔ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، بزرگو میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناز کیا ہوا، جس خامی نے میری خوبی پر پانی پھیرا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کون سی خامی ہے؟ درخت نے کہا، بابا جی وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ اللہ، بابا جی خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر ہی کو ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہونے والی، چاہے جان والی چیز ہو یا بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جوانوں، ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دے ہم اسی کے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر کنجر خانے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ادھر کو بھی پورے ہیں، ادھر کو بھی پورے ہیں، جدھر کی ہوا چلے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے، من یاروں کے پاس ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، ہماری سوچیں کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ جوانوں، نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ۔ ادھر سے حضرت رابعہ بصری آ رہی تھی، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو نوجوان نے کہا، رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں تو اسی سے ہی محبت کر لے، اسی سے ہی عشق کر لے، اسی کو ہی اپنا لے۔ اس نوجوان نے کہا، تیری وہ خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، وہ تیرے پیچھے کھڑی۔
اس نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا، کہا بدبخت انسان، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے۔ ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان، تو محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے، تکتا غیروں کو ہے۔ اس نوجوان نے اپنے سر میں خاک ڈالی، پیٹا، سر پیٹ کر کہا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا تکے غیروں کو۔ جوانو، نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم نماز میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا، وہ میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا۔ تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں۔ جدھر کی ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جایا کریں جوانو، ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کے بن جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کے بن گئے پھر دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ میرا اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔